اور امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو وصیت فرما رہے ہیں، اس میں وصیت نمبر 19 ہے، اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ، بیٹا ان 5 احادیث پہ عمل ضرور کرنا، جماعتها من 500,000 جو میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں، 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں۔ اب بتاؤ امام کے پاس حدیثیں زیادہ تھی یا تمہاری لائبریریوں میں زیادہ ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس وقت کے پاس حدیثیں نہیں ہوتی تھی؟ فرق صرف اتنا تھا، اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا، اور ہم سے کام ہی اس درجے کا ہے، ہمارا حافظہ بھی اسی درجے کا ہے۔ ہمیں بار بار قرآن کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم سے کوئی بیعت ہو جائے تو ہم بار بار کہتے ہیں بھی 1 پارہ روز پڑھ لو، 1 پارہ روز پڑھ لو، 1 پارہ روز پڑھ لو، اور ہمارا مرید عالم بھی خط لکھتا ہے کہ شیخ صاحب 1 پارہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، کیا کروں؟ اور امام حنیفہ وہ عشاء کو کھڑے ہوتے اور فجر تک نفلوں میں قرآن کریم پڑھتے رہتے۔ جو بندہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہو، بتاؤ ان کو مسائل کے استحضار کیسے ہوگا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ کا پوتا امام شافعی، ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سے کسی نے مسئلہ پوچھا اجماع حجت شرعی ہے تو دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا پھر بتاؤں گا۔ حضرت امام شافعی 3 دن تک روزانہ 1 قرآن دن کو اور 1 قرآن رات کو، 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا، اور پھر فرمانے لگے اجماع کی حجت ہونے پہ دلیل یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم 3 دن میں کمپیوٹر جھانکتے رہیں گے، اس امام نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھ لیا تھا۔ اصل بات صرف یہی ہے کہ ہماری مصروفیات تباہی کی طرف ہیں، اور ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات وہ قرآن کریم حدیث مبارک کے اندر موجود تھی، اس لیے انہیں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اور امام صاحب 5 لاکھ احادیث سے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں بتا رہے ہیں۔ اب امام صاحب کو اعتماد اتنا تھا اپنے مسائل پہ، اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے میرے مسئلے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث لینا، اگر تمہیں کوئی ملے۔ اس کا معنی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھی دیکھو، میں آپ کی خدمت میں جس طرز پہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا، کوئی اس طرح پیش کرتا ہو تو تم چھوڑ کے یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے اس طرح 20 جگہوں پہ اور بھی ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ باپ کہتا ہے بیٹا جس طرح میں نے تیری تربیت کی ہے نا، تب تو جوان ہوگا تو پھر مجھے بتانا، اس طرح کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس کے پاس چلا جانا۔ اس کا معنی ہے کہ باپ کو پورا یقین ہے کہ میں تربیت ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو ہم پیسے تو لیتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں، ایسا بہتر کوئی علاج اتنے تھوڑے پیسوں میں کرے تو ہمیں بتانا، ہم بھی اپنا بیٹا وہاں بھیج دیں گے۔ اس کا معنی اس کو یقین ہے کہ میں علاج ٹھیک نہیں کرتا۔ بھائی بعض باتیں عرف کی ہوتی ہیں، ماحول کی۔ امام صاحب اس ماحول کے مطابق فرما رہے ہیں میں نے جو مسائل دیے ہیں یہ دلائل کی بنیاد پہ دیے ہیں، اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی حدیث ملے تو چھوڑ دینا مسئلہ، لے لینا حدیث کو۔ اس کا معنی ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسئلے کے خلاف حدیثیں ہیں؟ نہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث موجود نہیں ہے۔ کچھ عرف اور ماحول بھی ہوتا ہے، کچھ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا کرو۔